یسوع مسیح۔ انسانی تاریخ پر یسوع کے اثرات اس درجہ بین اور گہرے ہیں کہ کم لوگ ہی اس فہرست کے ابتدائی ناموں میں اس کے شمار پر مندرج ہوں گے۔ ہاں، یہ سوال فوری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ یسوع کو جو تاریخ میں ایک انتہائی مذہب کا بانی ہے، یہاں سر فہرست کیوں جگہ نہ دی گئی؟ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ عیسائیت کے پیروکاروں کی تعداد کسی بھی دوسرے مذہب کی نسبت زیادہ ہے، لیکن اس کتاب میں مختلف مذاہب کے اثرات کا تجزیہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ مختلف اشخاص کے اثرات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اسلام کے برعکس عیسائیت کی بنیاد کسی ایک شخص نے نہیں رکھی، بلکہ یہ دو افراد تھے، یسوع مسیح اور سینٹ پال۔ اسی اعتبار سے اس کی کامیابی کا سہرا مناسب تناسب سے دونوں اقدار کے سر سجنا چاہیے۔ یسوع نے عیسائیت کے بنیادی اخلاقی تصورات کی تشکیل کی اور اس کے بنیادی روحانی اثاثے اور انسانی کردار میں سے متعلق اس کے ضوابط کو واضح کیا۔ مسیحی الہیات کو وضع کرنے کا کام بنیادی طور پر سینٹ پال نے سر انجام دیا۔ یسوع نے ایک روحانی پیغام دیا، پال نے اس میں یسوع کی پوجا پاٹ کا اضافہ کر دیا۔ سینٹ پال ہی عہد نامہ جدید کے ایک بڑے حصے کا مصنف ہے، جبکہ اولین صدی عیسوی میں عیسائیت کے پیروکاروں میں اضافے میں بھی اس کا کردار نہایت اہم تھا۔ یسوع گوتم بدھ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برعکس جوانی میں ہی چل بسے۔ بس چند پیروکار ہی ان کی موت پر ان کے ساتھ تھے۔ ان کی موت کے بعد ان پیروکاروں نے مختصر صہیونی مسلک وضع کیا۔ ایسا تو پال کی تحریروں اور لوگوں کو عیسائی بنانے کی مساعی کے زیر اثر ہی ہوا کہ یہ مختصر سا مسلک ایک فعال اور عظیم تحریک کی صورت اختیار کر گیا، جس نے نہ صرف غیر صہیونیوں اور صہیونیوں دونوں کو متاثر کیا، بلکہ یہ پایان کار دنیا کے ایک عظیم مذہب کے روپ میں پروان چڑھا۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر کچھ احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ یسوع کی بجائے پال ہی عیسائیت کا اصل بانی تھا۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس فہرست میں سینٹ پال کا مرتبہ یسوع سے بلند ہونا چاہیے۔ دراصل یہ بات تو واضح نہیں ہے کہ سینٹ پال کے بغیر عیسائیت کا رنگ کیا ہوتا، لیکن یسوع کے بغیر اس کا سرے سے وجود میں آنا ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ یسوع کو ان تمام افعال کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے جو عیسائی کلیسا یا عیسائیوں نے بعد ازاں ان کے نام کی آڑ میں کیے، خاص طور پر جب کہ وہ ان میں سے کئی ایک امور کی اپنی زندگی میں ہی مخالفت کر چکے تھے۔ مثلاً مختلف مسیحی فرقوں کے بیچ ہونے والی مذہبی جنگیں اور یہودیوں کا وحشیانہ قتل عام اور ایذا رسانی۔ یہ وقوعات یسوع کی تعلیمات سے واضح طور پر مختلف اور برعکس ہیں۔ جدید سائنس کا ظہور ابتدائی طور پر مغربی یورپ کی مسیحی اقوام میں ہی ہوا، لیکن یہ سوچنا بے جا ہوگا کہ یسوع کی ذات ہی اس ظہور کا باعث بنی۔ کسی بھی ابتدائی مسیحی مبلغ نے یسوع کی تعلیمات کی تشریح کرتے ہوئے طبعی دنیا کی سائنسی تحقیق پر ہرگز اصرار نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس رومی دنیا کے عیسائیت کی طرف مائل ہو جانے کے فوراً بعد ٹیکنالوجی کی عمومی سطح اور عوامی سائنسی میدان میں سنگین انحطاط پیدا ہوا۔ یورپ میں بالآخر سائنس کا فروغ اس امر کا عکاس تھا کہ یورپی تہذیبی ورثہ میں ہی کوئی ایسا وصف تھا جو سائنسی طرز فکر کے موافق تھا۔ یہ وصف یسوع کی تعلیمات کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ یونانی اقلیت پسندی تھی جسے ارسطو اور اقلیدس کی تحریروں نے چمکایا۔ یہ امر قابل غور ہے کہ جدید سائنس کا فروغ کلیسا کی طاقت اور مسیحی تقویٰ کے کمال کے دور میں نہیں ہوا، بلکہ نشاط ثانیہ اس کا موجب بنا۔ یہ ایسا دور تھا جس میں یورپ میں قبل عیسائیت دور کے ورثہ میں دلچسپی کا احیاء نو ہو رہا تھا۔ یسوع کی سوانح عمری جیسا کہ یہ عہد نامہ جدید میں بیان ہوئی ہے، بیشتر قارئین کے لیے غیر معلوم نہ ہوگی۔ یہاں اس کے ذکر کی چنداں ضرورت نہیں ہے، تاہم چند امور قابل ذکر ہیں۔ اول، زیادہ تر معلومات جو ہمیں مسیح کے متعلق حاصل ہیں غیر معتبر ہیں۔ ہم یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اصل نام کیا تھا۔ غالباً یہ عام یہودی نام یہوشع تھا۔ ہمیں اس کا سال پیدائش بھی حتمی انداز میں معلوم نہیں ہے۔ 6 قبل مسیح ہی درست مانا جاتا ہے۔
حتیٰ کہ اس کا سال وفات جو اس کے پیروکاروں کو حتمی طور پر معلوم ہونا چاہیے ہماری معلومات میں مبہم ہے۔ خود یسوع نے کبھی کچھ نہ لکھا۔ اس کی ساری زندگی کے متعلق ہماری تمام تر معلومات کی بنیاد قدرتی طور پر عہد نامہ جدید کی حکایات ہیں۔ وائے قسمت ان انجیلوں میں بھی متعدد امور پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میتھی اور لیوک نے یسوع کے آخری الفاظ کا حال مختلف لکھا ہے۔ ان دونوں بیانات میں اتفاقی طور پر عہد نامہ قدیم سے براہ راست حوالے لیے گئے ہیں۔ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں تھا کہ یسوع مسیح نے عہد نامہ قدیم سے کچھ حوالے اخذ کیے تھے۔ عیسائیت کے بانی ہونے کے باوجود وہ خود ایک دیندار یہودی تھے۔ اس بات کو بارہا واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یسوع مسیح متعدد حوالوں سے عہد نامہ قدیم کے عبرانی پیغمبروں کے مماثل تھا۔ اس نے اس منبع سے گہرے اثرات حاصل کیے تھے۔ ان پیغمبروں ہی کی مانند یسوع ایک غیر معمولی طور پر متاثر کن شخصیت کا حامل تھا جس نے ان سے ملنے والوں پر انمٹ اور گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ صحیح ترین معنوں میں ایک سحر انگیز شخصیت تھا۔ تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جن کے سیاسی اور مذہبی دونوں پہلو مستحکم تھے، یسوع نے اپنی زندگی کے دوران سیاسی صورتحال پر چنداں اثر نہ ڈالا، نہ ہی ان کے بعد کی صدی میں ایسا ممکن ہوا۔ البتہ دونوں افراد نے من حیث المجموع سیاسی ارتقاء پر بالواسطہ اثرات نقش کیے۔ یسوع کے اثرات ایک اخلاقی اور روحانی قائد ہی کی حیثیت سے ظاہر ہوئے۔ دراصل یسوع کی اصل شناخت ایک اخلاقی رہنما کی حیثیت سے ہی شکل پذیر ہوتی ہے۔ یہ سوال بجا ہے کہ اس کے اخلاقی نظریات نے دنیا پر کس حد تک اثرات چھوڑے۔ یسوع کے بنیادی نظریات میں سے آسمانی بادشاہت کا عقیدہ تھا۔ آج آسمانی بادشاہت کے عقیدے کو عیسائی اور غیر عیسائی دونوں حلقوں میں بیشتر لوگ اخلاقی کردار کے لیے ایک معقول رہنما اصول کی حیثیت دیتے ہیں۔ ہمیشہ اس اصول کی موافقت میں عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم علی العموم کو اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یسوع ہی وہ شخص تھا جس نے فی الاصل اس عالمی مقبولیت کے حاصل خیال کو پیش کیا تو پھر اسے یہاں سر فہرست آنا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانی بادشاہت کا عقیدہ یسوع سے بھی بہت پہلے یہودیوں میں بھی مقبول تھا۔ اولین عیسوی کے ممتاز یہودی عالم ربی ہلیل نے آسمانی بادشاہت کے عقیدے کو واضح انداز میں پیش کیا اور اسے یہودیت کا بنیادی عقیدہ قرار دیا۔ لیکن صرف مغربی اقوام ہی اس عقیدے سے آشنا نہیں تھیں۔ 500 قبل مسیح میں چینی فلسفی کنفیوشس نے بھی ایسا ہی ایک نظریہ پیش کیا، جبکہ اس کا ذکر قدیم سنسکرت کی رزمیہ نظم مہابھارت میں بھی آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس آسمانی بادشاہت کے فلسفہ کو قریب ہر اہم مذہبی مسلک نے قبول کیا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یسوع کے اپنے کوئی اخلاقی نظریات نہیں تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میتھیو میں ایک اعلیٰ درجہ کا نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، کہا جاتا ہے اپنے ہمسایہ سے محبت کرو اور دشمن سے نفرت۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو، انہیں معاف کرو جو تمہارے ساتھ زیادتی کریں، ان سے حسن اخلاق سے پیش آؤ جو تم سے نفرت کریں، اور ان کے لیے بھی دعائے صغیر کرو جو تمہارا استحصال کریں اور تمہیں ایذا پہنچائیں۔ چند جملے اس اقتباس سے پہلے موجود ہیں کہ برائی کی مذمت نہ کرو۔ اگر کوئی تمہارے داہنے رخسار پر تھپڑ رسید کرے، اپنا بایاں رخسار بھی اس کے سامنے کر دو۔ اب یہ تصورات جو یسوع کے دور میں یہودیت میں ہرگز شامل نہیں تھے، نہ ہی تب دیگر مذاہب میں ان کی مثال موجود تھی۔ ان کا شمار دنیا کے انتہائی غیر معمولی اور حقیقی اخلاقی نظریات میں ہوتا ہے۔ اگر عالمی سطح پر ان کی پیروی کی جاتی تو مجھے یسوع مسیح کا نام سر فہرست لانے میں ذرہ بھر ہچکچاہٹ نہ ہوتی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ عمومی سطح پر انہیں سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ بیشتر مسیحی اپنے دشمن سے محبت کرو جیسے مقولہ کو ایک ناقابل تقلید اصول قرار دیتے ہیں، جس کی پیروی کسی یوٹوپیا میں ہی ممکن ہے
और जो इस हकीकी दुनिया में जहाँ हम रहते हैं काबिल इतलाक नहीं है। अलअमूम हम इस पर अमल नहीं करते, ना किसी को इसकी तलकीन करते हैं, ना अपने बच्चों को इस पर अमल पैरा होने की नसीहत करते हैं। यीशु की बेशतर अहम तालीमात अपनी तमाम तर सहर अंगेज़ी के बावजूद बुनियादी तौर पर नाकाबिल अमल मशरों पर मुश्तमिल हैं। पर रसीद करे, अपना बायां रुखसार भी उसके सामने कर दो। अब ये तसव्वुरात जो यीशु के दौर में यहूदियत में हरगिज़ शामिल नहीं थे, ना ही तब दीगर मज़ाहिब में इनकी मिसाल मौजूद थी। इनका शुमार दुनिया के इंतहाई गैर मामूली और हकीकी अखलाकी नज़रियात में होता है। अगर आलमी सतह पर इनकी पैरवी की जाती तो मुझे यीशु मसीह का नाम सर फहरिस्त लाने में ज़र्रा भर हिचकिचाहट ना होती। लेकिन सच तो ये है कि इनको नज़रअंदाज कर दिया गया, बल्कि अमूमी सतह पर इन्हें सिरे से तस्लीम ही नहीं किया गया। बेशतर मसीही अपने दुश्मन से मोहब्बत करो जैसे मकूला को एक नाकाबिल तकलीद असूल करार देते हैं, जिसकी पैरवी किसी यूटोपिया में ही मुमकिन है और जो इस हकीकी दुनिया में जहाँ हम रहते हैं काबिल इतलाक नहीं है। अलअमूम हम इस पर अमल नहीं करते, ना किसी को इसकी तलकीन करते हैं, ना अपने बच्चों को इस पर अमल पैरा होने की नसीहत करते हैं। यीशु की बेशतर अहम तालीमात अपनी तमाम तर सहर अंगेज़ी के बावजूद बुनियादी तौर पर नाकाबिल अमल मशरों पर मुश्तमिल हैं। बेशतर अहम तालीमात अपनी तमाम तर सहर अंगेज़ी के बावजूद बुनियादी तौर पर नाकाबिल अमल मशरों पर मुश्तमिल हैं।